حضرات، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، آدمی اپنے کلچر سے پہچانا جاتا ہے، آدمی اپنے کریکٹر سے پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ ایک بادشاہ نے ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا جس میں ہزاروں آئینے لگائے گئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کتا کسی نہ کسی طرح اس محل میں جا گھسا۔ رات کے وقت محل کا رکھوالا محل کا دروازہ بند کر کے چلا گیا، لیکن وہ کتا محل میں ہی رہ گیا۔ کتے نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی تو اسے چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں کتے نظر آئے۔ اسے ہر آئینے میں ایک کتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کتے نے کبھی اپنے آپ کو اتنے دشمنوں کے درمیان پھنسا ہوا نہیں پایا تھا۔ اگر ایک آدھ کتا ہوتا تو شاید وہ اس سے لڑ کر جیت جاتا، لیکن اب کی بار اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ کتا جس طرف آنکھ اٹھاتا اسے کتے ہی کتے نظر آتے۔ اوپر اور نیچے چاروں طرف کتے ہی کتے تھے۔ کتے نے بھونک کر ان کتوں کو ڈرانا چاہا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، دھیان رہے کہ دوسروں کو ڈرانے والا دراصل خود ڈرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈرا نہ ہوتا تو دوسروں کو نہ ڈراتا۔ اس لیے دوسروں کو ڈرانے والا دراصل خود ڈرا ہوا ہوتا ہے، ورنہ کسی کو ڈرانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب کتے نے بھونک کر ان کتوں کو ڈرانے کی کوشش کی تو وہ سینکڑوں کتے بھی بھونکنے لگے۔ اس کی نس نس کانپ اٹھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ وہ چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ صبح چوکیدار نے دروازہ کھولا تو محل میں کتے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس محل میں کوئی بھی موجود نہ تھا جو اس کتے کو مارتا۔ محل بالکل خالی تھا، لیکن کتے کے پورے جسم میں زخموں کے نشان تھے۔ وہ خون میں لت پت تھا۔ اس کتے کے ساتھ کیا ہوا تو ذرا ذہن کو حاضر کیجئے۔ حضرات، خوف کے عالم میں وہ کتا بھونکا، جھپٹا، دیواروں سے ٹکرایا اور مر گیا۔ ہمارے سبھی تعلقات، سبھی حوالے آئینوں کے مانند ہیں۔ ان سب میں ہم اپنی ہی تصویر دیکھتے ہیں۔ نفرت سے بھرا آدمی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لالچی آدمی کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب اس کو لوٹنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ وہ اپنے لالچ کی تصویر دنیا کے آئینے خانے میں دیکھتا رہتا ہے۔ شہوانیت کا مریض سوچتا ہے کہ ساری دنیا اسے جسم پرستی کی دعوت دے رہی ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ ساری دنیا ایک ہی اشارہ کر رہی ہے کہ چھوڑ دو سب کچھ، بھاگ جاؤ دنیا سے۔ ہم جو کچھ بھی ہیں وہی کچھ ہمیں اپنے چاروں طرف دکھائی پڑتا ہے۔ حضرات، ہم جو کچھ ہیں ہمیں اپنے چاروں طرف وہی کچھ دکھائی دے پڑتا ہے۔ سارا جگ آئینہ ہے جس میں ہم نے اپنا آپ ہی دکھائی پڑ رہا ہوتا ہے۔ ذرا ذہن کو حاضر کیجئے۔ اپنے ارد گرد کے آئینوں کو اپنے عمل، اپنے کردار اور اپنے کریکٹر اور اپنے اخلاق کے ساتھ ساتھ صاف رکھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ہمارا آئینہ ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے اور باعث پکڑ بھی ہے۔ اس لیے یہ دھیان میں رہنا چاہیے۔